آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایز اے سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، پر ایز اے فادر ایکسپیریمنٹ کرنے میں حرج ہے، کیونکہ جب بھی ہمارا بچہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ نشے کی بیماری ہو یا پڑھائی کا معاملہ ڈسٹرب ہو اس کا، ہم اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی لالچ دے دیا، کبھی دھمکی دے دی، کبھی دھکا دے دیا، کبھی سینے سے لگا لیا، کبھی اس کو کوئی فرمائشی پروگرام پورا کر دیا، کبھی انعام دے دیا، کبھی وعدہ کر لیا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہٹ اینڈ ٹرائل ہوتی ہیں، جو کہ کرتے کرتے جب آپ تھک جاتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ ایکسپیریمنٹیشن کو چھوڑ کے ایک سٹرکچر میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرتے زیادہ۔ حیرت انگیز شاید بات آپ کے لیے ہو کہ ہم کچھ زیادہ ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرتے، کیونکہ دنیا میں ایویڈنس بیسڈ کام اتنا ہو چکا ہے کہ جب ہم اس سارے سند یافتہ کام کو اپنا لیں گے اور پھر بھی ہمیں کوئی فرصت مل جائے جس کا کوئی امکان نہیں، تو ہم اپنے تجربات بھی کر لیں گے۔ وہ کری جاندے وہ انہوں دا شوق ہے، شوق دا کوئی مول نہیں۔ خود پیشنٹ بھی بہت ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ یعنی میں اور میری جو ٹیم ہے، میں اپنی ٹیم کو بھی روزانہ یاد دلاتا ہوں کہ آپ اپنی فہم و فراست، خاندانی دانشوری، نسل در نسل چلنے والی عقل مندی کو آپ نے گھر ہی چھوڑ آنا ہے، اور جو ایویڈنس بیسڈ پروگرامز ہیں دنیا میں، جو سٹرکچر ہے، جو ہدایات ہیں، جو بلو بک کہتی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے بس ویسے کریں۔ دنیا میں ایسی باڈیز موجود ہیں جو ہر سال چیزوں کو نئے سرے سے جائزہ لیتی ہیں۔ جیسے اگر آپ نائڈا ایک ویب سائٹ ہے، امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ ہے، اگر آپ اس پہ جائیں تو وہاں ایک ڈاکومنٹ ہے جس کا نام ہے پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ، اور ہر سال تقریباً 40 ڈاکٹر اس کے اوپر ریویو کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، اور وہ سیم 40 ڈاکٹر نہیں ہوتے، کوئی 2 نئے آ جاتے ہیں، 2 مر کھپ جاتے ہیں، پھر کوئی اور 1-2 آ جاتے ہیں، تو وہ ایک خاموشی سے اس کے اندر تازہ ڈاکٹر، تازہ خیالات وہ آتے رہتے ہیں، اور اس میں پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کو ریویو کرتے ہیں۔ ایسے اور بھی ادارے ہیں، یوٹا ایک سٹیٹ ہے امریکہ کی جہاں ایڈکشن پہ بڑا کام ہوتا ہے، منیسوٹا یونیورسٹی میں ایڈکشن پہ بہت کام ہوتا ہے، پائنیئر ادارے ہیں دنیا کے، جیسے ہیزلڈن، یا کسی زمانے میں جانسن انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا، وہ ڈاکٹر جانسن کے دنیا میں جانے سے وہ ختم ہو گیا، اور اس کو اڈاپٹ کر لیا ہیزلڈن والوں نے۔ اسی طرح بیٹی فورڈ سینٹر ایک تھا، امریکن پریزیڈنٹ فورڈ کی وائف تھی بیٹی، جن کا اپنا تجربہ تھا کہ وہ نشے میں پڑی اور انہوں نے نشے سے جان چھڑائی، اور پھر ایک ری ہیب بنایا، انہوں نے خود کام نہیں کیا، بس انہوں نے بنایا، اور بعد میں انہوں نے وہ بھی ہیزلڈن کے سپرد کر دیا۔ تو یہ جو کام ہے ایکسپیریمنٹیشن کا، کسی سیف لیول پہ وہاں ہو تو سجتا ہے۔ ہم بھی نہیں کرتے یہ ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرتے۔ ہاں، ہم یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر سے کلیش کرتی ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیں۔ کون سی چیزیں ہیں جو آپس میں مرج کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں نا کہ اچھا اس رنگ کے ساتھ یہ رنگ چلے گا کہ نہیں، میچنگ یا کنٹراسٹ یا کچھ کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے، خاص طور پر امریکہ میں کام اتنا زیادہ ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، کینیڈا میں تھوڑا کام ہو رہا ہے، پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں گزشتہ 45 سال سے، تو بہت کام ہو رہا ہے دنیا میں۔ اور اس میں جب بھی کوئی کام سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ
پہلے سے جو کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ مرج کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کہیں کلیش تو نہیں آتا, کہیں تضاد تو نہیں آتا ذہن میں. اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر 12 قدموں کا پروگرام ہے الکوہولکس انانیمس کا تو وہ ٹف لو پروگرام سے کلیش تو نہیں کرتا, اگر 7 ہیبٹس ہے تو وہ 12 قدموں کے پروگرام سے کلیش تو نہیں کرتا, یا جو ٹین ایج ایگزیکٹو پروگرام ہے وہ کلیش تو نہیں. جتنے بھی یہ سارے پروگرام ہیں, جیسے فیملی سسٹم اپروچ ہے تو کیا وہ کلیش تو نہیں کرتا. تو اگر آپ کلیش کے اوپر نظر رکھیں کہ کوئی چیز پہلے سے سند یافتہ چیز کے ساتھ کلیش تو نہیں کرتی, تو پھر آپ اسے اپنانا شروع کرتے ہیں. اور 45 سال میں ہم نے بنیادی جو ماڈل ہے جسے منیسوٹا ماڈل کہتے ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہیں جن کا کوئی بنیادی طور پر نشے کی بیماری سے تعلق نہیں تھا, لیکن وہ کام اپنی جگہ پہ بہت سند یافتہ یا اوتھینٹک تھا. مثال کے طور پر 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ابھی بھی دنیا کے کسی ریہیب میں اس کا تذکرہ شاید آپ کو نہ ملے, لیکن ہم نے کچھ سن 2000 کے قریب بہت اچھی طرح سے محسوس کیا کہ بذات خود نشے سے نجات کرنے کے لیے یہ 7 ہیبٹس کا جو پروگرام ہے, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, ڈاکٹر اسٹیون کوی کا جو پروگرام ہے, یہ خود ہی کافی ہے. لیکن ہم اس پہ بھی اکتفا نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم ایگزیکٹو یا ٹین ایج ایگزیکٹو پروگرام کو بھی وقت دیں. اسی طرح وائٹل سمارٹ سے ایک کمپنی امریکہ میں تھی جس کی بہت سی ٹریننگز میں نے 2005 سے 2012 تک لی, اور ان کا نشے کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا صرف تعلق اس بات سے تھا کہ دنیا میں مشکل بندوں سے مشکل موضوع پہ کیسے بات کریں جب فضا میں بہت جذبات بکھرے ہوئے ہوں اور اس کا نقصان بہت بھاری ہو. یہ نشے کی بیماری سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو ہم نے اس کا نشے کی بیماری سے لینا دینا بنایا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نشے کی بیماری میں بھی آپ کا واسطہ ایک مشکل بندے سے پڑتا ہے, اور ٹاپک مشکل ہوتا ہے, فضا میں بہت گرد ہوتی ہے, نفع نقصان بڑا زیادہ ہوتا ہے, اور بندہ بے بس سا محسوس کرتا ہے. اسی طرح کروشل کنفرنٹیشن ان کا پروگرام ہے کہ جب آپ کا کوئی عزیز یا پیارا آپ سے وعدہ کرتا ہے اور پورا نہیں کرتا, مایوس کرتا ہے, اور اس سے اپوزٹ کام کرتا ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا, تو پھر آپ اس سے کروشل کنفرنٹیشن کریں گے, کیونکہ ایسے موقعوں پہ بڑا تصادم ہوتا ہے. تو اس تصادم کو کیسے روکا جائے جو ٹوٹے ہوئے وعدوں سے سامنے آتا ہے, ایسے تصادم کو کیسے روکا جائے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت ضرورت ہے, لیکن یہ پروگرام کا نشے کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو 2008 میں اس پروگرام میں شرکت کرتا تھا وہاں جا کے امریکہ. پھر ان کا ایک پروگرام انفلوئنسر ہے کہ اگر آپ نے خاموش رہ کے بات کیے بغیر دوسرے پہ اثر انداز ہونا ہے تو اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں کہ آپ فرض کریں سب لوگ گونگے ہوں تو ایک دوسرے کے اوپر کیسے اثر انداز ہوں گے. نہیں, اشارے بھی کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. اس وقت ان کا موقع نہیں ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہی کلاس میں ایک ہی بینچ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے. جو ہاسٹل میں ایک ڈارمیٹری میں اکٹھے رہتے ہیں تو ان کی دوستی ہو جاتی ہے. جو ایک کلاس میں پڑھتے ہیں ان کی کسی لیول پہ دوستی ہو جاتی ہے, اور اس میں کوئی باقاعدہ کوئی دعوت نہیں دینی پڑتی. تو وہ بڑا شاندار پروگرام تھا جس کو ہم نے انکارپوریٹ کیا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ خالی ول پاور کافی نہیں, اسکل پاور چاہیے, اور سوشل کیپٹل چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور کسی مینٹور کی ضرورت ہے, اور روزانہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ صحیح چل رہا ہے زندگی کا یا خرابی کی طرف جا رہا ہے. پر 2016 میں آ کے امریکہ کی ایک کمپنی نے یہ وائٹل سمارٹ کمپنی کو خرید لیا, اور وہ ایکچولی ایک کمپیٹیٹر کمپنی تھی جو بڑی رچ تھی, اور انہوں نے محسوس کیا کہ وائٹل سمارٹ
جو کہ کروشل کنورسیشن اور کروشل کنفرنٹیشن اور انفلوئنسر اور چینج اینی تھنگ پروگرام کرتی تھی دنیا کے کارپوریٹ سیکٹر میں. تو ان کو لگا کہ یہ کہیں کل کو ہمارے لیے کوئی مقابلہ نہ کھڑا کر دے, تو انہوں نے اس کو خرید لیا, خرید کے انہوں نے اس کو ڈمپ کر دیا. یعنی اتنی اچھی کمپنیاں اتنے اچھے ممالک میں ایسے کام بھی کرتی ہیں اور وہ ڈمپ ہو گیا. ڈمپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے سارے کام کو بالکل کسی جگہ کباڑ خانے میں پھینک دیا, اور جو پہلے وہ کام اپنا کر رہے تھے, جو کہ وہ بھی کام چلتا تھا, گو کہ وہ بہت اچھا نہیں تھا, وہ بھی چلتا تھا, تو اسی کو وہ کر رہے ہیں. تو بہت ساری, تو ہم نے اس کو جاری رکھا ہوا, اس کو ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں کہ ان کا ٹاپک یہ تھا کہ کسی بھی مشکل بندے سے, اور ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جو نشے کا مریض ہے, وہ مشکل بندہ ہے تو آپ سے کیسے بات کریں. تو ہم نے اس کو اسپیسیفک کر دیا, اور مثالیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ نشے کے گھر میں تصادم کی فضا ہوتی ہے, اور آخر کار لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں. تو ان پروگراموں کو پھر جاری رکھا ہوا ہے, اور میرے بار بار وہاں جا کے ٹریننگ لینے سے اس کمپنی میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انہیں نشے کی بیماری کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اور نشے کے علاج کے فیلڈ میں آنا چاہیے. اور ابھی وہ اس بارے میں سوچ بچار ہی کر رہے تھے, اور کچھ گراؤنڈ ورک انہوں نے کر لیا تھا, کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس علم کو نشے کی بیماری کے سبجیکٹ کے ساتھ مرچ کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم خود یہ کر سکتے ہیں, آپ ایسا کیوں کریں. اور ابھی ہم کر ہی رہے تھے, اور ان کے ساتھ تھوڑا سا کلیش بھی چل رہا تھا. ندیم نور بیٹھے ہیں, ان کا ایک بندہ ندیم نور کے ساتھ کیا کرتا تھا کہ تسی مت کرو اس کو, اس میں ٹرانسفارمیشن نہ کرو, ہم خود کریں گے. اور ہم خود کرتے کرتے ان کی کمپنی کوئی خرید کے لے گیا اور انہوں نے ڈمپ کر دیا, اور اس کام کا کوئی وارث نہ رہا, اور ہم زبردستی خود ہی اس کام کے وارث بن گئے. اب تقریباً 6-7 سال ہو گئے. ہمیں خیال تھا کہ نئی کمپنی کسی نہ کسی وقت یہ سارے پروگرام لانچ کرے گی, پر انہوں نے نہیں کیے. اور یہ وائٹل سمارٹ کی پہلے بھی ہسٹری تھی کہ وہ ایک نام سے 1983 میں انہوں نے کہا, جی نہیں, ہم کاپی رائٹ تو کلیم آتا ہے جب ہم کسی چیز کو کاپی کرتے ہیں, جب ہم کسی, نہیں ہم ان کا پروگرام بھی نہیں چلا رہے, ہم ان کا کوئی پروگرام نہیں چلا رہے, ہم ان کی وزڈم کو دیکھیں. جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی علم پڑھتے ہیں تو آپ اس کی وزڈم جو ایکیومولیٹ کرتے ہیں, جو ایبزارب کرتے ہیں, وہ تو آپ کی اپنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ان کا نام استعمال کریں اور ان کا کام استعمال کریں ان کے نام کے ساتھ, تو کاپی رائٹ تب آتا ہے. لیکن جو عقل آپ نے 7 ہیبٹس سے سیکھی ہے, اس کا استعمال آپ ایک ایسے خاص فیلڈ میں کر رہے ہیں, جیسے کہ 7 ہیبٹس میں سے ایک ہیبٹ ہے کہ تھنک ون ون. تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا فائدہ اور دوسرے کا فائدہ برابر میں سوچیں, اور اس فلسفی کو ہم یہاں اس سٹیج سے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. یا پرو ایکٹیو ہو جائیں, اپنی ذمہ داریوں کو قبل از وقت محسوس کریں. تو ہم کریڈٹ تو انہی کو دے رہے ہیں, ریفرنس تو انہی کو دے رہے ہیں کہ یہ سٹیون کبھی کا کام ہے تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن وہ اس بارے میں تھوڑے پوزیسو تھے, اور ابھی ہماری ان سے بات چیت چل ہی رہی تھی کہ وہ کمپنی کسی اور کمپنی نے خرید کے تو دفن کر دی. تو جب دفن کر, جی فائدہ نہیں, ہمیں پہلے بھی ویسا ہی تھا, کیونکہ ہم کبھی بھی کسی کے برانڈ کو پروجیکٹ نہیں کرتے, وزڈم کو پروجیکٹ کرتے ہیں. جو وزڈم کہیں سے آتی ہے وہ کہیں پہنچا دی, کیونکہ وزڈم ہوتی ہی پھیلانے کے لیے. جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا جو پیغام ہوتا ہے, جو اس کا ایسنس ہوتا ہے, جو اس کا ارک ہوتا ہے, آخر کار وہ دنیا میں پھیلتا ہے. جیسے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ فکرے سنتے ہوں گے کہ بندے کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. پرو ایکٹیو ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں تھا 1985 سے پہلے. جب سٹیون کوی نے یہ کام کیا تو ڈکشنری میں یہ لفظ
نیا ایڈ ہوا جسے ہم پرو ایکٹیو کہتے ہیں، یعنی ایکٹیو سے بھی زیادہ ایکٹیو. پرو کا جو لفظ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک مثبت معنوں میں چلتا ہے، جیسے پرو ہونا یا پروڈیوسر ہونا یا پروگرام ہونا، یا جہاں بھی لفظ پرو لگے گا وہاں کچھ ایڈڈ ویلیو آپ کو نظر آئے گی. تو ڈاکٹر ہاں کوئی بھی چیز جہاں شروع میں پرو لگائیں گے تو لفظوں کی حیت اپنے آپ کو بتاتی ہے. اور یہ لفظ جو ہے پرو ایکٹیو جو ہے ڈاکٹر سٹیون کوی نے دیا، اور بہت لفظ یوز ہوتا ہے اب دنیا میں، ون ون بہت یوز ہوتا ہے لفظ. کمپیٹیبلٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ کوئی کلیش تو نہیں آتا، کیونکہ ہم کانفلکٹ نہیں دینا چاہتے دماغ کو، ہم دماغ کو فرقے میں نہیں بانٹنا چاہتے کہ ایک پروگرام آپ کو ایک جانب کھینچے اور دوسرا پروگرام دوسری جانب کھینچے. لیکن بات شروع ہوئی تھی کہ تجربات، تو پیرنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں اور ہم خود اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں کہ فی الحال تجربات نہ کریں جب تک کہ آپ ان تمام ریسرچز کو اور ایویڈنس بیس پروگراموں کو یوٹیلائز نہیں کر لیتے، کیونکہ ویل کو نئے سرے سے انوینٹ کرنا کوئی بہت کارآمد نہیں ہوگا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اسے ڈاکومنٹ کرتے رہتے ہیں. جو باتیں بھی ہم یہاں سٹیج سے کرتے ہیں اس کی لکھی ہوئی شکل بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو وہ جو لکھی ہوئی شکل ہے کتابچوں کی شکل میں یہ ایکیومولیٹڈ وزڈم ہوتی ہے. ان میں سے کوئی بات بھی جو ہم یہاں کرتے ہیں وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی. جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی اینکرنگ ہوتی ہے کسی ایویڈنس بیس یا ریسرچ بیس پروگرام کی. کیونکہ اکثر لوگ ہمیں کبھی پوچھتے ہیں تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کی ورڈ لگائیں گے گوگل پہ تو آپ کو سورس کا پتہ چل جائے گا. جو بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اسٹیج سے تو آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ اچھا اس بات کے پیچھے وزن کیا ہے، تو ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کی ورڈ لکھیے گوگل پہ تو آپ کو پیچھے جو ساری ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. دیکھیے ہمارے جسم کا ایک اصول ہے جو قدرت نے ہمارے جنم کے ساتھ وہ جسم کو سکھا کے بھیجا ہے. اس اصول کو کہتے ہیں ہومیوسٹیسس، کہ ہمارے جسم نے ہر طرح سے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے. اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں برقراریت کا اصول، کہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے ہمارے جسم نے برقرار رکھنا ہے، اور ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، بلڈ شوگر کو برقرار رکھنا ہے، اور ایسی ہزاروں چیزوں کو برقرار رکھنا ہے. تو برقراریت کا اصول ہے، یہ انسانوں کے دوام کے لیے یا ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے 100 یا 101 ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر بیچ میں آ جاتے ہیں جسم کی مدد کرنے کے لیے کہ اس کو واپس 98.4 پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ سیدھی راہ پہ ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ بخار اتر جاتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان خود ہی کوئی ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے کہ یہ برقراریت خراب ہو جاتی ہے، جیسے کہ سخت گرمی میں کوئی کام کرتا ہے تو ہیٹ سٹروک ہو جاتی ہے، تو اس کے جسم کا نظام بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور پھر وہ ہسپتال پہنچتا ہے اور پھر اسے دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے دماغ میں سینکڑوں ہزاروں نیورو ٹرانسمیٹرز یا کیمیکلز ہیں، جن میں سے زیادہ امپورٹنٹ 16 ہیں، ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ 5 ہیں، ان میں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بھائی 1-2 نشے کی بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈوپامین ہے. تو جب ہم اس کے ساتھ فڈلنگ کرتے ہیں یا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں تو ڈوپامین بڑھتی ہے، یا چائے کافی پیتے ہیں تو ڈوپامین بڑھتی ہے، یا کوئی نشئی حرکت کرتے ہیں
تو ڈوپامین بڑھتی ہے. نشئی حرکت ہوتی ہے جو ہمارے اندر کا جو اینیمل ہے جو وہ پسند کرتا ہے, تقویت محسوس کرتا ہے, اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ نشئی حرکتیں ہوتی ہیں. یا پھر نشہ بذات خود اگر ہم کرتے ہیں تو وہ جا کے ان امپورٹنٹ کیمیکلز کی راہ میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں. کبھی وہ ان کیمیکلز کو باہر کے کیمیکل یا نشے سپورٹ کرتے ہیں, کبھی اپوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم چائے پیتے ہیں تو ہم جسم میں کیفین بھیجتے ہیں, اور کیفین جا کے ہمارے جسم کے ایک اپنے کیمیکل کے ساتھ الجھتی ہے جسے اڈینوسین کہتے ہیں. اڈینوسین ایک ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والا کیمیکل ہے کہ جو اس وقت بڑھتا ہے جب ہم تھک جاتے ہیں, تو وہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے. تو یہ اڈینوسین کی وجہ سے ہے کہ ہمیں نیند آنے لگتی ہے اور ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, جس کا نیکسٹ ایکشن یہ ہے کہ ہم اب سو جائیں, اب ہم آرام کریں, اب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں. لیکن ہم کیفین لے لیتے ہیں, کافی چائے لے لیتے ہیں, ہم نکوٹین لے لیتے ہیں, جو کہ ایڈینوسین کو پرے ہٹا کے خود اس کی جگہ براجمان ہو جاتی ہے, اور دماغ کو ایک الٹ میسج ملتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے کوئی نہیں ہے اور ہمیں کوئی نیند نہیں آئی ہوئی. لیکن ایکچولی تو پس پردہ نیند اور تھکاوٹ موجود ہوتی ہے, تو پھر ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, توڑ پھوڑ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ پھر آگے کے کیمیکلز بھی ہیں جو کہ چرس ہو سکتا ہے, شراب ہے, کوکین ہے, جو بھی چائے ہے اس میں کیفین تو ہوگی. تو جو چائے ہے تو اس میں تو کیفین تو ہوگی. سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کیمیکل باہر سے جائے گا یا تو وہ کسی اندر کے کیمیکل کے ساتھ سپورٹ دے گا. جیسے اگر آپ نے باہر سے نارکوٹک بھیجا ہے تو اندر جو نارکوٹک ہے یہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کے اثر کو بڑھائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ باہر سے نارکوٹک لیں گے تو اندر کا نارکوٹک جو ہے وہ پیدا ہونا بند ہو جائے گا, اور جب آپ باہر کا نارکوٹک چھوڑیں گے تو وڈرال ہوگا, تکلیف ہوگی, چند دن کے بعد وہ وڈرال بھی ٹھیک ہو جائے گا, پھر ہومیوسٹیسس ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہمارا جسم برقراریت کا عادی ہے. حتیٰ کہ جب ہم سال 2 سال کوکین یا ہیروئن یا شراب پیتے ہیں تو اب ہمارا جسم نئی بات سیکھ لیتا ہے کہ ان کو بھی برقرار رکھنا ہے, ان کو اپنا لیتا ہے جسم ایز دیئر اون, ان کو اپنا سمجھ لیتا ہے. اور پھر جب ہم شراب نہیں پیتے, پھر جب ہم کوکین یا ہیروئن نہیں کرتے یا چرس نہیں پیتے, تو ہمارا جسم فساد کرتا ہے, وہ نعرے لگاتا ہے ہماری مانگیں پوری کرو, ہمیں چاہیے یہ چیز, اور ہم دیوانہ وار اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ کھانا پینا سیکھ لیتے ہیں, ہر وقت ہمیں ذہن میں آتا رہتا ہے کہ پائی کھا لیں, مغز کھا لیں, مٹن کڑھائی کھا لیں, تو ہر وقت ذہن آئیڈیاز پیش کرتا رہتا ہے. ہم کچھ بھی کریں تو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اس وقت اگر پزا ہو جائے تو کیا بات ہے. تو یہ آئیڈیاز جو دماغ میں آتے رہتے ہیں, تو یہ ہر دفعہ جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو یہ اور پختہ ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم نہیں کھاتے تو پھر ہم اداس پھرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کیسا لسی بکری جیسا منہ ہو جاتا ہے ان کا؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں, کہتے بات ہی نہ کرو ہمارے ساتھ. روزے میں بھی 3-4 بجے لوگ ہمیں لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں بہانے سے. تو برقراریت یہ ہے کہ ہم نے ہمارے جسم نے چند چیزوں کو برقرار رکھنا ہے, اور اگر اس میں کوئی نئی چیزیں شامل ہو گئی ہیں تو پھر ان کو بھی ہم نے برقرار رکھنا ہے. جیسے بجلی کا نظام ہمارے ملک میں ڈسٹرب رہا ہے, اب بھی ڈسٹرب ہے. تو جب بجلی جاتی ہے تو ہمیں کوفت ہوتی ہے, 2-4 گھنٹے نہیں آتی تو بہت زیادہ برا لگتا ہے. حالانکہ ابھی بھی پاکستان میں بہت سے گاؤں ایسے ہوں گے کہ جہاں بجلی کوئی نہیں, بہت سارے گاؤں, وہ کبھی ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بجلی کدوں آئے گی کدوں گئی ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اسی طرح گزارا کر رہے ہیں کیونکہ وہ پسماندگی کی حدوں کو چھو رہے ہیں. تو بہت ساری زندگی میں چیزیں جو ہم یہ تو کمی ہے نا,
ایسے گاؤں ہیں جہاں بجلی کبھی آئی ہی نہیں. لیکن ایک بار آسائش کے ساتھ جی لینا، اس کے بعد اس کے بغیر جینا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. وہی برقراریت والی بات ہے نا، وہی برقراریت والی بات ہے. لیکن اگر ہماری زندگی میں ایک چیز شامل رہی ہو، بچپن سے شامل رہی ہو، تو یہ ایڈکشن کا مسئلہ پھر درپیش نہیں ہوتا. اور وہ بچپن سے جو چیز شامل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں فن آفٹر فن کیا ہے، یا فن آفٹر چیلنج اینڈ دین آفٹر چیلنج یو ہیو فن. اگر ہم نے یہ کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ہمارے زیادہ تر بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کبھی زندگی میں نہ سننی نہیں پڑی تھی، ہم نے منہ سے بات ادھر نکالی ہے، ادھر وہ پوری ہو گئی ہے. اور تقریباً زندگی کے پہلے 10 سال یہ سپر ڈپر انجوائمنٹ ہوتی ہے کہ آپ والدین کو جو چیز بھی اشارہ کریں وہ مہیا کر دیتے ہیں. لیکن سڈنلی پھر وہ بدید ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب کوئی پڑھو لکھو، اب کوئی یہ کرو، اب کوئی وہ کرو. تو اس سے کلیش جنم لیتا ہے. اور یہ جو کلیش ہے وہ ماضی کی نسبت بہت مختلف ہے. پہلے والدین کافی دوست دھاندلی کر لیتے تھے، پینٹی شینٹی لگا دیتے تھے. اگر ایک بچہ قصور کرتا تھا تو تینوں چاروں کو لگا دیتے تھے، کہتے چلو آج جینٹ پکیا ہے، تو وہ سب کو لگا دیتے تھے. لیکن اب وہ رواج ختم ہو گیا کیونکہ وہ جاہلانہ بات تھی. لیکن اس کی جگہ کسی ایسی چیز نے نہیں لی جو کہ جدید اور فائدہ مند ہو. جیسے لینڈ نمبر ویلیو کھو گیا تو اس کی جگہ سمارٹ فون آ گیا ہے. جیسے ٹرینوں کے سسٹم نے ویلیو کھو دی تو اس کی جگہ ہوائی جہاز آ گیا ہے. لیکن جو بچوں کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس کے وجہ سے جو دوسرا نظام ہے جو بات چیت پہ بیسڈ ہے وہ کوئی نہیں آیا. لہٰذا اب بچے اور ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلیش میں ہیں. اور آج کے بچے اور پہلے بچوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ آج کے بچے بڑے نفیس سے بچے ہیں. ممی ڈیڈی بچے وہ بات چیت بڑی خوبصورت کرتے ہیں، وہ انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں، وہ کپڑے بڑے فیشنیبل پہنتے ہیں، جینز گوڈیاں تو پارٹی ہونی چاہیے، وہ دے نال بڑا بندہ فلاسفر جہا لگتا ہے، بڑا سمجھدار جہا لگتا ہے. مطلب دے آر انٹائٹلڈ کہ یہ بہت اسپیشل سوفسٹیکیٹڈ انٹائٹلڈ بچے ہیں. اور وہ ماں باپ کو کہتے ہیں تسی کہ تانوں کیوں پتہ ہے. یعنی باہر ماں باپ کی وہ اس قسم کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کو کمپیوٹر یا اسمارٹ فون میں یا اپلیکیشن میں مہارت نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں اے نہیں پتا تو پھر انہوں کچھ نہیں پتا. تو وہ ایکویشن پیدا کرتے ہیں کہ اگر ان کو یہ نہیں پتا تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ جو بات ہے کہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیسے مکالمہ کیا جائے، کیونکہ ان کو بہت سپورٹ حاصل ہے ایسے لوگوں کی جو والدین کے ان مسائل کو نہیں سمجھتے. وہ باہر کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے والدین غلط ہیں. یہ آج کل ایک عام فیشن ہے کہ جب بھی کوئی بچہ باہر کسی سے بات کرتا ہے، ایون سائیکالوجسٹ سے یا کاؤنسلر سے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کی بات سن کے فوری طور پر متاثر ہو جاتے ہیں. یہ بات جانے بغیر کہ دوسری پارٹی کا ویو پوائنٹ دیکھنا چاہیے. لیکن وہ ایک طرفہ بات سن کے، ہم سب کی عادت ہے، می انکلوڈیڈ، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور سیشن کورٹ اور سول کورٹس کے ججوں سمیت، کہ جو پہلے شکایت کرے گا اس کو ایج ہے. اگر آپ کا کوئی دوست آ کے اپنی بیوی کے یا خامد کے بارے میں بات کرتا ہے تو یو ٹینڈ ٹو بلیو. آپ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے ہیں جن کو اس بات کا صحیح جواب دینا آتا ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کے بارے میں آ کے شکوہ شکایت کرتا ہے یا خامد کے بارے میں فار دیٹ میٹر، آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اگر آپ کو کوئی آ کے کہے کہ جی وہ میری بیوی بڑا تنگ کر دی ہے، بڑا پریشان کر دی ہے، تو یا کوئی سٹوری سناتے ہیں، کیا کہیں گے؟
وہ کہنا نہیں کوئی نہیں ہے بس. نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ بات مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے خود ڈسکس کریں گے. اگر دوست جو ہیں تو اس لیے آپ سے کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ کیا کہیں گے؟ زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ ہوں ہاں جی اچھا یہ ایسے جی. تو اس کا آسان سے جواب یہ ہے جو کہ آئندہ بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی ایسے مسئلوں سے، کہ ایک آسان سا فکر ہے جو آپ بول سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاش میں ان کا نقطہ نظر بھی جان سکوں. جو ہی آپ یہ فکرہ بولیں گے کہ جب آپ کو کوئی بندہ 2-3 فکرے بولتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کاش میں ان کا نقطہ نظر بھی جانتا، تو یا کاش میں ان کا نقطہ نظر بھی جان سکوں، تو دوسرے بندے کو کیا میسج جائے گا؟ کہ اس نے کچھ غلط کیا ہوا ہے. دوسرے بندے کو یہ میسج نہیں جائے گا کہ یو آر رائٹ، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا جی اچھا ٹھیک اور، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یو آر رائٹ. اور اس کے بعد وہ بندہ جب اپنے گھر جائے گا تو وہ پہلے سے زیادہ فورس کے ساتھ اپنی بیوی یا اپنے خامد کے ساتھ مسائل پیدا کرے گا، کیونکہ اس کو اب ایک اور انسان کی سپورٹ حاصل ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دماغ کے اندر بھی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے دماغ کے کئی حصے ہیں جو آپس میں باتیں کرتے ہیں. ہمارے دماغ میں 100 بلین نیورون ہیں جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ہماری انسانی خوبیوں کا دار و مدار ان خلیوں کے آپس میں باتیں کرنے پر منحصر ہے. اور 80% لوگوں کہ جو یہ خلیے ہوتے ہیں جو کہ 100 بلین ہوتے ہیں سب لوگوں میں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی 100 بلین ہوتا ہے، اور بعد میں بھی یہ 100 بلین ہی رہتے ہیں، بڑھتے گھٹتے نہیں ہیں. کیا جائے کہ اگلی عمر میں جا کے کچھ سیل ڈائی کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں سب کے پاس یہ 100 بلین سیل ہوتے ہیں، اور ذہانت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ ان کے خلیے آپس میں رابطے میں ہیں کہ نہیں. 80% لوگوں کے خلیے آپس میں بہت رابطے میں نہیں ہوتے. یہ عام لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی بہت زیادہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، اور جو اپنے چھوٹے موٹے مسائل کا حل بھی دریافت نہیں کر سکتے. جن میں ایک چھوٹا موٹا مسئلہ غربت کا ہے تو وہ اس کا حل دریافت نہیں کر سکتے، وہ اس کا حل نہیں نکال سکتے. اور جتنے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو دماغ کے خلیے ہیں وہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے صحیح رائے پیش نہیں کر رہے ہوتے. 20% لوگ ہیں جن کے دماغ کے خلیے آپس میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی پھر 4% ایسے ہیں کہ جن کے دماغ کے جو خلیے ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ صلاح مشورے کرتے ہیں، اور ہر مسئلے پہ بہت سوچ بچار ہوتی ہے. اور وہ جو ان کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں ان میں بات کرنے اور بات سننے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. جو پیغام ہے ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک جو ٹریول کرتا ہے اس کی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. لہذا وہ جتنا بھی صلاح مشورہ ہوتا ہے خلیوں کا تو وہ بہت تیز رفتاری سے ہوتا ہے. جیسے آپ کسی پرانے کالج کے زمانے کے دوست کو ملتے ہیں تو آپ کو تیزی سے انفارمیشن جو ہے وہ ملنا شروع ہوتی ہے اس بندے کے بارے میں، اور سلام دعا کے 2-3 منٹ کے اندر اندر سب کچھ آپ کو کرسٹل کلیئر یاد آ جاتا ہے، اور آپ اس سے اسی انداز میں بات کرنے لگتے ہیں جس انداز میں 25 سال پہلے کرتے تھے. تو کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم مینٹلی ریٹارڈڈ کہتے ہیں، یا پھر آٹزم کے بچے جن کے دماغ کے کچھ حصے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے. انڈیویجولی دماغ کا وہ حصہ بہت اچھا فنکشن کر رہا ہوتا ہے پر باقی حصوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہا ہوتا. کچھ نارمل لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت ذہین نہیں ہوتے، جو میں نے بتایا 80%. 16% ہوتے ہیں جو ان سے کچھ بہتر ہوتے ہیں، لیکن 4% ہوتے ہیں جن کے دماغ کے خلیے بہت باتیں کرتے ہیں.
چگلیاں بھی کرتے ہیں، ادھر دی سن ادھر کر، ادھر دی سن ادھر، تو وہ ان کے دماغ بڑے متحرک ہوتے ہیں. ان کو ہم بائیپولر کہتے ہیں، 4% کو. معاشرے میں ساری جو کریم ہوتی ہے وہ یہی 4% ہے. معاشرے میں اشرافیہ یہی 4% ہوتی ہے جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایم ہی برا بلا کہتے ہیں. تو یہ اشرافیہ جو ہے یہ 4% لوگوں پہ مبنی ہوتی ہے، اور یہ سائنسدان بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، سی ای اوز ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، پروڈیوسر ہوتے ہیں، افسانہ نگار ہوتے ہیں، فلمیں کنسیو کرتے ہیں. یہ وقت سے پہلے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے 1970-80 کی فلمیں دیکھی ہیں کہ نہیں. ان میں وہ دکھایا کرتے تھے، ابھی ہوا نہیں تھا اس زمانے میں کہ آپ ایک دروازے کے قریب گئے ہیں تو دروازہ کھل جائے، آپ گزر جائیں تو دروازہ بند ہو جائے. تو وہ رسیاں باندھ کے تو وہ ایسے کیا کرتے تھے، پیچھے چھپی ہوئی رسیاں ہوتی تھیں. لیکن وہ ٹیکنالوجی دکھاتے تھے، پھر انہوں نے وہی LCDs دکھاتے تھے، بڑی بڑی LCDs. تو وہ اس زمانے میں وہ چیزیں تھیں نہیں، لیکن کوئی کنسیو کر رہا تھا. تو ایسے لوگوں کو بائیپولر کہتے ہیں. ایسے لوگوں کو بائیپولر کہتے ہیں جو پتوں کی میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ نیو یارک کے مینہٹن میں پیدا ہوئے ہیں. وہ ان کے بالکل خیالات وہاں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی امریکہ نہیں دیکھا ہوتا. ہاں تو ہاں تو یہ آپ سوچیں کہ یہ جو بائیپولر ہوتے ہیں یہ بڑے لاجواب لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ان کو مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کے دماغ میں ایٹ رینڈم شور بڑا ہوتا ہے، ریسنگ تھاٹس ہوتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا، ان کے خیالات کو ہیرنٹ نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں ایک ہی خیال جو ہے اس طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے وائرس کی طرح وہ کھا جاتا ہے اس کو. تو اس سے جو سٹریس جنم لیتی ہے وہ پھر ان کو اس ضرورت کا احساس دلاتی ہے کہ اب میں کیا کروں. تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بائیپولر ہو، لاجواب ہو، سی ای او ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، اگر اس کو اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، تو کو دیر سے سونے کی وجہ سے، ورزش نہ کرنے سے، غلط غذا کھانے سے اور اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا ڈالنے سے سٹریس ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شراب لے سکتا ہے، وہ ٹرینکلائزر لے سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کمپنی میں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو کیا صلاح دے رہا ہے. اور عام طور پر ہمیں کوئی صلاح دے ہم مان لیتے ہیں. دوستوں کی صلاح بہت مانتے ہیں. ایک دوست کو کسی بھی کام کے لیے کہنا چلو میرے ساتھ، تو دوست چل پڑتے ہیں. لوگ ایون مرڈر کرنے ساتھ چل پڑتے ہیں. لوگ کسی کو اغوا کرنا ہونا تو کہتے چل یار میں ادھر آؤ، کڑی اغوا کرنی ہے تو چلو، تو کہتے چلو. مطلب یہ بڑی عام سی بات ہے کہ لوگ ہاں بولتے ہیں. نہیں، وہ بیک اینڈ فورتھ رشتہ ہوتا ہے نا کہ تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کرو گے، تو لیکن کوئی پہل تو کرتا ہے نا. دوستی ایسے ہی آگے بڑھتی ہے کہ جب آپ کسی کو پہلی دفعہ کوئی کام کہتے ہیں، میرے جیسے بندے سے تو دوستی آگے نہیں بڑھتی. جس کو پوچھے کہ جناب کو تھوڑے گورنر نال تعلقات ہے کہ نہیں، میں کہنا نہیں میرے تو کوئی نہیں. تو اگر میں کہوں ہاں جو کام ہو مجھے بتائیں، تو یہاں سے دوستی آگے بڑھتی ہے نا. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میرے تے کوئی کسی نال، تو میرے تے تعلقات نے جناب سلمان دے نال تعلقات نے کوئی کام ہوئے تو دسو. میں تو جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں میں نے انہی کا ہی کہنا ہے نا ذکر کرنا. دیکھیں یہ ڈی ریئلائزیشن اور ڈی پرسنلائزیشن ہے، یہ اس کی سائنٹیفک ٹرم یہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کو حفاظت سے رکھنے کے گر سیکھنے ہیں. جس کے لیے آپ کے لیے پرٹیکولر مشورہ یہ ہے کہ ماں باپ سے پھڈے چھوڑ دیں، ان سے امن پیدا کر لیں، ان کی سپریمیسی کو، اتھارٹی کو مان لیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ یہ جو رن وے کا کانسیپٹ آتا ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر میں گھر سے نکل کے جا کے تو کہیں کھجل ہوں گا تو مجھے چین ملے گا. تو پکا بنا لیں کہ رات کو 6-7 بجے کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد گھر بیٹھنا ہے.
اور جب آپ گھر بیٹھیں گے تو کچھ بور ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی امی سے باتیں کریں، پھر بور ہو تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے باتیں کریں. آپ کو پتہ ہے نا چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بہت بہن بھائی ہیں. کتنے ہیں؟ ایک بہن ہے، 2 بھائی ہیں، اور وہ بہت پیارے ہیں. تو ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گیمیں کھیلنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی زیادہ پرسکون کارآمد وقت نہیں گزارتے. آپ پہلی فرصت میں گھر سے نکل کے کہیں جانا چاہتے ہیں، کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو پرانی عادت ہے کوئی بیٹھنے اٹھنے کی. لیکن صحبت کو تو بدلنا پڑے گا نا. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو ایک فیملی میسر ہے، تو اس فیملی کو چھوڑ کے آپ سٹریٹ پہ چلے جاتے ہو، تو اس سے آپ کے برین کو فائدہ تو نہیں ہوگا. کہ جہاں گھر میں امن قائم کرنے کی ضرورت ہے، گھر سے نکل کے کہیں دور چلے جانا. زیادہ تر لوگ جو شام کو گھر نہیں ٹکتے، اس کی مجھے کیا وجہ ہو سکتی ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ جو گھر نہیں ٹکتے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی ضروری نہیں نشہ کرتے ہوں، ضروری نہیں نشہ کرتے ہوں. جو گھر نہیں ٹکتے، جن کا دل کرتا ہے یا تو ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، یا دوستوں کی منڈلی میں چلے جائیں، کسی تھڑے پہ چلے جائیں، کسی پارٹی میں چلے جائیں، گھر نہیں بیٹھنا، گھر کو تھانہ سمجھنا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، کہ کوئی تعلقات کے مسئلے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے مسئلے ہوں گے. تو آپ اعلان کر سکتے ہیں، سفید رومال لہرا سکتے ہیں کہ میری طرف سے امن ہے، ٹھیک ہے نا. تو امن ہے، یہ کر سکتے ہیں. ہاں تو یہ کر سکتے ہیں نا آپ. لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں طے کرنی ہوگی کہ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا. ہاں کیڑے ویلے تھی آندے ہی نہیں تے نکلو گے کیڑے ویلے بھئی. گھر سے جانا ہے 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے باہر پھرنا ہے. کسی ایسے بندے کا دماغ ہیلدی نہیں ہو سکتا جو نمبر 1 رات کو جاگ رہا ہو، نمبر 2 آؤٹ آف پلیس ہو، نمبر 3 اپنوں میں نہ ہو. تو یہ میں ایک ہی بندے کی بات کر رہا ہوں، رات کے 3 بجے آؤٹ آف پلیس ہے، اپنوں میں نہیں ہے، اور یہ کھجل خواری میں لگا ہوا، تو اس کا برین کیسے ہیلدی ہو سکتا ہے؟ تو یہ کچھ بنیادی اصول آپ کو بنانے پڑیں گے کہ باوجود اس کے کہ میرے ماں باپ سے کوئی کلیش بھی ہو سکتے ہیں، باوجود اس سے کہ کوئی رنجش بھی ہو سکتی ہے، لیکن رن اوے اس کا علاج نہیں ہے. علاج اس کا بات چیت ہی ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ بات چیت کی جائے. اور اگر بات چیت نہ بھی کی جائے تو گھر میں رہنا تو بندے کے لیے فائدہ مند ہی ہے نا، کیونکہ وہ جو ہی باہر نکلتا ہے تو ولنریبلٹی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو گھر کے بندوں کے ساتھ نہیں رہتے، اور اگر آپ امپاورمنٹ کے لیے باہر جاتے ہیں یا بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو امپاور کرتے ہیں، یا اگر آپ باہر جا کے تو کوئی کام دھندا کرتے ہیں، پیسے کما کے لاتے ہیں تو ٹھیک بات ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو باہر ہے رات کو 3 بجے اور اجنبیوں میں ہے اور بے مقصد ہے اور غلط صحبت میں ہے، تو اس کی زندگی تو خطرات میں گھری ہوئی ہے. لہذا بخصوصاً وہ آپ کو کہہ رہے تو آپ ان کو کہہ رہے، اگرچہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے مشورے نہیں دے سکتے، ہاں، تو آپ ایک دوسرے کو مشورے دینے سے پرہیز کریں. اچھا، یہ کئی دفعہ ہمارے جو سٹاف ممبر ہیں وہ بھی اس بات پہ بلیو کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو مریض ہیں یہ نشہ کوئی نہیں کرتے، یہ بہت اچھے بچے ہیں، ان کے والدین نے ان کے ساتھ کوئی ظلم کر رکھا ہے یہاں بیچ کے. کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے نا وہ سالڈ نہیں ہے، سیمی سالڈ ہے، اس میں گنجائش ہے کہ وہ غلط سانچوں میں ڈل جائے. ہمارے ذہن میں یہ بڑی گنجائش موجود ہے کہ وہ غلط نظریات کو صحیح مان لے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ
اس میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ ایکچولی کچھ پیشنٹ جو بار بار ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ہوتے ہیں ان کو ایک اسپیشل قسم کا ری ہیب چاہیے ہوتا ہے. ابھی ہمارے ہاں اسپیشلائزڈ ری ہیب نہیں ہے پاکستان میں, ہم نے بھی ابھی تک کوئی نہیں بنایا. اسپیشلائزڈ ری ہیب کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو بار بار ریلیپس ہو رہا ہے اور ریمٹ کر رہا ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نشے میں ہوں, تو وہ نکلنا بھی چاہتا ہے, پھر وہ نکل نہیں پڑتا, جا پڑتا ہے دوبارہ. تو ایسے لوگوں کو کوئی زیادہ الگ سے اسپیشلائزڈ ری ہیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں سب لوگ اسی قسم کے ہوں اور ان کے اوپر فوکس کر کے کام کیا جائے. ہم ملا جلا کام بیچ میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اپنے فوائد ہیں کہ بہت سارے پیشنٹ اس چیز سے سبق بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی راہ کو درست نہیں کیا تو ہمیں بھی پھر بار بار آنا جانا پڑے گا. لیکن سڑکوں پہ رہنا, نشے کرنا, راتیں باہر گزارنا, اس سے کہیں بندہ اچھا ہے کہ وہ ری ہیب میں اگر آتا جاتا ہے تو ہر دفعہ اس کے امکانات تھوڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پیرنٹس کے کچھ رائٹس ہیں, ان کو ہم پیرنٹس کے بل آف رائٹس کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پیرنٹس کا ایک رائٹ ہے کہ وہ رات کو پرسکون نیند سو سکیں اور انہیں یہ فکر نہ ہو کہ ہمارا نوعمر بچہ اس وقت کہاں ہے. وہ سو سکیں, انہیں پتہ ہو کہ بچہ ساتھ کے کمرے میں سو رہا ہے. یا یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ رات کو سوئیں تو انہیں یہ فکر نہ ہو کہ ابھی پولیس سے کال آئے گی کہ آپ کا بچہ اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, آ جائیں. یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کے گھر میں وہ سکون سے رہ سکیں اور دنگا فساد کوئی کرنے والا یا دھمکی دینے والا نہ ہو. یہ ان کا رائٹ ہے, اور اس رائٹ پہ ان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے اس رائٹ کی خود حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی اور اس رائٹ کی حفاظت کرنے نہیں آئے گا. ان کو ٹف لو رائٹس کہتے ہیں یا ٹف لو پیرنٹس کہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہوگا کہ بطور پیرنٹس ہمارے رائٹس کیا ہیں. یا ٹف لو پروگرام میں یہ رائٹس ہیں پیرنٹس کے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں جستجو کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ والدین کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑی بہت سراغ رسانی کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. زیادہ تر والدین اس میں گلٹی فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی پرائیویسی, بچوں کا یہ معاملہ, کانفیڈینشیلٹی. والدین کا یہ رائٹ ہے کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں کے بارے میں جستجو کریں اور پتہ چلائیں کہ ان کے بچے کسی گمراہی کی سرگرمیوں میں تو نہیں ہیں, اور اپنے بچوں کے بارے میں نیوٹرل سوچ کو پروموٹ کریں کہ جیسا زمانہ چل رہا ہے ویسی قباحتیں ان کے بچے میں بھی ہو سکتی ہیں. اس کی پاسبلٹی کو سوچنا. ابھی کل ہی ایک فادر مجھ سے بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے نے جھوٹ نہیں بولیا, انہیں 6 حج کیتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ 6 حج کرنے کے درمیان ہر حج اور اگلے حج کے درمیان 900 چوہے بھی تو کھائے ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں چوہے کوئی نہیں کھائے, بس حج کیے ہیں مسلسل. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ بھروسہ کریں, جو وہ کہتا ہے وہ اس پہ عمل کریں. آپ میں سے کتنے لوگ مجھے مشورہ دیں گے کہ جو وہ کہتا ہے میں اسی کے مطابق چلنا شروع کر دوں, جو وہ کہے اس کی خوشی جس چیز میں ہو میں بولوں ہاں کرو, کیونکہ مرضی ہی تو بیمار ہے. لیکن والدین کا دل کرتا ہے اپنے پیشنٹ کے بارے میں ان ریئلسٹک سوچ رکھنے کو. لیکن اگر کسی کے بچے کو 102 بخار ہو اور وہ کہے کہ نہیں اس کو بخار کوئی نہیں ہے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اگر بخار ہو اور وہ کہے کہ اس کو بخار نہیں ہے. اور حالت یہ ہے کہ کل میرے پاس 2 میاں بیوی جو باہر سے اس ڈر سے اپنے کو لے کے آئے تھے, اور 4 سال پہلے بھی مجھے ایک دفعہ ملے تھے اور کل پھر آ کے ملے ہیں.
دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھی پریکٹس کرتے ہیں, بہت اچھا نام ہے ان کا اپنے فیلڈ میں, اور وہ کسی اور ملک سے پاکستان آئے کیونکہ وہاں بچے ان کو پریشان کر رہے تھے, یہاں آئے تو بچے ان کو یہاں بھی پریشان کر رہے ہیں کیونکہ جغرافیہ بدلنے سے پریشانی نہیں ہٹتی. تو ساری باتیں وہ کر رہے تھے, بیچ بیچ میں کہتے تھے ویسے ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, دے آر امیزنگ, بہت لائق ہیں, ایک نے 5 ایز لیے ہیں. تو میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا, میں نے کہا یہ 3 بچے ہیں آپ کے, ان تینوں میں سے کتنے ہیں جو آپ کو ایک گلاس پانی دے سکتے ہیں؟ اور دونوں میاں بیوی نے بہت کھل کے بتایا کہ شاید چھوٹا بچہ جو ہے وہ پانی کا گلاس ہمیں دے دے, اور باقی تو نہیں. کیا آپ اس سچویشن کو سمجھتے ہیں کہ جب والدین اپنے بچوں کے حقوق پورے کر رہے ہوں, حبوب پورے کر رہے ہوں, ان کی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہوں اور زیادہ سے زیادہ رزق کما کے لا کے ان کی خوشیاں پوری کر رہے ہوں, اور بچے ان کو ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں؟ ویری سیڈ, یس دس از ٹرولی ویری سیڈ. لیکن ایسا بڑا عام بات ہے, اور والدین ایسے بچوں سے کیا فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں جو ایک گلاس پانی لا کے نہیں دیتے. تو ہمیں وہ ہنر سیکھنا ہوگا نا کہ ان کے ساتھ کیسے بات کریں اور کیسے سٹینڈز لیں اور کیسے ڈٹ جائیں اور کیا بات کہنی سے کیا نہیں کہنی. جو بچہ ایک گلاس پانی نہیں دیتا, کیا آپ نے دیکھا ہے کہ والدین ان سے فرمائشیں بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ جو بچہ آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اس سے بڑی بڑی باتیں منوا رہے ہوتے ہیں. کم از کم سوچ تو لینا چاہیے کہ جو بچہ ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں, ہم اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور ایسے بچوں کو ہم یونیورسٹی بھیج رہے ہوتے ہیں جو ڈرگز کر رہے ہیں, اور ہمارے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ انہوں پڑھائی کے دو پانا ہے. پھر یہ معاشرے میں کچھ متس ہیں جو سدھار لانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں, جیسے کہ والدین کو کہنا کہ اگر آپ رزق حلال کھلائیں گے تو آپ کے بچے نیک ہوں گے, اور اس کے بعد جب کسی کا بچہ بگڑتا ہے تو وہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ شاید میرا رزق حلال نہیں تھا. لوگ جو ہیں تانے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو پرانے زمانے کی باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, اور یہ باتیں اس لیے کی جاتی تھی کہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ آپ رزق حلال کمائیں, جو کہ بذات خود بہت اچھی بات ہے. اس میں کوئی فردر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا یا اس کا وہ فائدہ ہوگا. اگر آپ رزق حلال کمائیں گے تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی شاباش, اور آپ کے اندر سے آپ کی عزت ابھرے گی, آپ کے اندر سے آپ کی عزت ابھرے گی. لیکن جب آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو آپ انہیں صرف پازیٹیو ٹیسٹ نہ دیں لائف کی, نیگیٹو ٹیسٹ بھی دیں. کبھی ان کی بات پہ ہاں اور کبھی ان کی بات پہ نہ کریں, اور انہیں موقع دیں کہ جب ان کو نہ سننی پڑے تو وہ اپنے جذبات کو منظم کر سکیں, مینیج کر سکیں. نہ سن کے بھی وہ بدمزہ نہ ہوں, نہ سن کے وہ جھگڑے پہ نہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ بچوں کی 4 میں سے 1 بات ماننی چاہیے. تو اگر آپ بچوں کی 4 میں سے 1 بات مانتے ہیں تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریشو ہے, اور باقی 3 باتوں پہ وہ اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں. اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی میں والدین اگر 4 میں سے 1 بات مانتے ہیں, باہر کے لوگ تو 8 میں سے 1 بات مانیں گے, یا اسکول کالج یا دفتر کے لوگ تو شاید 20 میں سے 1 بات مانیں گے, تو وہ برا نہیں مناتے. تو والدین جب ان کی 100% باتیں مانیں گے تو پھر باہر کی دنیا میں ان کو چیلنج کا سامنا ہوگا. اور میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی 4 میں سے 2 باتیں مان لیں تو مناسب ہوگا. آپ کو کسی نے کہا کبھی تنگ نہیں کیا ہوگا. وہ تو مجھے بطور خاص تنگ کرتے ہیں کہ اچھا ہے نا ایڈا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, دیکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے پہ یہاں لکھا ہے کہ آؤ مجھے تنگ کرو. آپ کے اتنے زیادہ بچے آپ ڈیلی تنگ کرتے ہیں, آپ تو محسوس نہیں اتنا ہوتا.
सर आपकी पर्सनैलिटी से पता अब अगर मुझे कोई तंग ना करे तो मैं कहता की गल है, कमाल है, कोई गल है, तंग नहीं कर करने आप रहा, इंज कोई नहीं आंदा, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਦਨਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। हमने मानी भाई को देखा कि वो जिस तरह आपसे प्यार करता है इस तरह रिगार्ड करते हैं, हाँ। लगता नहीं कि वो तंग करते होंगे। हाँ नहीं, बहुत तंग करते हैं, हमारा मुंह ना खुलवाओ ज़्यादा। तो ये सारे बच्चे करते हैं। मैं आपको बताऊं कि बच्चों का काम ये है, उन्होंने सीखा ये है कि माँ बाप ਨੂੰ देख के दिल करता है यार इन्होंने नहीं तंग करना तो फिर किनू तंग करना है। मतलब सबसे आसान टारगेट है, इससे ज़्यादा आसान आपको टारगेट मिसाल के तौर पर देखो ना, पाकिस्तान को मुश्किलात किससे हैं? इंडिया से, ये अफ़गानिस्तान से, लेकिन भूटान से, नेपाल से तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। तो बस माँ बाप के हालात यही है जी। देखें ना, कहता बंदा अपने अब्बे नू तंग करता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो तबलीगी जमात वाले हैं वो भी माँ बाप को तंग करते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं वो भी अपने माँ बाप को तंग करते हैं। मतलब माँ बाप जो है वो अच्छा टारगेट है पंचिंग बैग के तौर पर, कि अगर तंग करने का मूड हो तो माँ को तलाश कर लो कि कहाँ है। इसी तरह खामद भी एक ऐसा जानवर है जिसको तंग किया जा सकता है। हाँ, नेचुरली ये इन रिश्तों में ऐਵੇਂ दिल करता है कि चलो कोई थोड़ा तंग ही कर लेने, वेले नालों की चंगा है जी। तो ये होने का भी एहसास बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि खाम खा कोई ना कोई मसला डाली रखना, एवं ही टेलीफोन करके वापसी ते ना करेले ले आना, चलो ये कुछ ना कोई ना कोई फरमाइश वो असल में वो वाटर टेस्टिंग होती है कि पता नहीं अब भी मेरी वैल्यू है कि नहीं है, उसको इस तरीके भाई वैसे ही पूछ लो, लेकिन कोई ना कोई इम्तिहान के तो फिर वो चीज़ करनी होती है। ऐसा घटता है, बढ़ता नहीं। तो ये जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में 4 में से 2 बातें, पर अपनी 4 में से 3 बातें आप मान सकते हैं। अपनी 4 में से 3 बातें, अपनी भी एक बात ना माने, क्योंकि आप सोच समझ के अपने लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो अपनी 4 में से 3 बातें, लेकिन अल्लाह ताला की 4 में से 4 बातें, कानून 4 में से 4, यानी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो ख़ानदान की रवायतें हैं वो 4 में से 4, जो टीचर्स की बातें हैं, जो अथॉरिटी की बातें हैं, जो हुकूमत की बातें हैं वो 4 में से 4। तो आपको बैलेंस पता चल जाएगा कि जब आप हुकूमत की बातें मानेंगे, जब आप खुदा की बातें मानेंगे, जब आप अपने ख़ानदान की रवायतों को ज़िंदा रखना चाहेंगे, ख़ानदान के लिए बदनामी का बायस नहीं बनना चाहेंगे, तो आप इन 4 बातों को जो इधर से आ रही हैं, यानी खुदा की तरफ से आ रही हैं, कानून की तरफ से आ रही हैं, हुकूमत की तरफ से आ रही, मतलब आप मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जिनके दिल में हुकूमत का कोई एहतराम है? आजकल या वैसे भी कोई नहीं ना, कोई नहीं ना जी। 1%, मैं भी, वो एक मेरे पर पीछे भी बैठे। तो मतलब ये है कि यही मतलब हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम में से कितने हैं जो कि अपने वालिद को कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारी बात मानूंगा जस्ट बिकॉज यू आर माई फादर? कितने हैं जो फादर की बात मानना चाहेंगे जस्ट बिकॉज ही इज़ माई फादर? ठीक है, गुड नंबर ऑफ पीपल। कितने ख़वातीन हैं जो सोचेंगी कि अच्छा मेरा खामद है, मेरे लिए जाके रिज़्क़ कमा के लाता है, लोग सुनता है, मेहनत मजदूरी करता है तो कमा के देता है। ये तजर्बा ख़वातीन को नहीं होता कि वो कमा के खामद को खिलाएं। नॉर्मली कहीं कहीं ऐसा होता भी है, लेकिन कितनी ख़वातीन हैं जो खामद को कोई एज देने के लिए तैयार हैं, या टसल डालेंगी या आडा लगाएंगी कि क्यों, वैसे, इस वजह से, चूंकि, चुनाचे, अगर के मगर, वो डालेंगे बीच में। कितनी ख़वातीन हैं जो खामद को इस वजह से एज देने के लिए तैयार हैं कि अल्लाह ने कहा है कि उसको तुम पे फजीलत हासिल है क्योंकि वो तुम्हें कमा के खिलाता है। एक वन वुमन, 2 3 4 5 भैन तुसी औरत नहीं हो।
تجھے اپنی والدہ کی جگہ تے جواب دے رہے ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں اتھارٹی فگر کو مانتا ہوں. میرے بارے میں بھی کئی دفعہ میرے فیملی ممبر یا میری وائف کہتی ہیں میں نے دیکھا آپ اتھارٹی فگر کو بہت مانتے ہیں. میں کہا اس پہ کوئی شک نہیں ہے, مجھے اتھارٹی سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے. سمپل. ٹھیک. وہ آپ نے ایک بندہ دیکھا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں, ہم سوال کریں گے, ہم جواب مانگیں گے. پھر آپ نے اس کو دوبارہ دیکھا, لیکن آپ کو سمجھ میں آئی کہ ٹکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اتھارٹی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی آپ کو لبرٹی مارکیٹ میں کہتا ہے کہ یہ میرا گن ہے, آپ کی طرف پوائنٹڈ ہے, آپ اپنا موبائل دے دیں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بات ختم. کیونکہ اس میں ٹکراؤ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پھر آپ کو کئی اور جگہیں ملیں گی جہاں ایسی آپ کو مشکلات نہیں بھی ہوں گی. لیکن اگر آپ ہر پہلے موقع پہ ٹکراؤ میں چلیں گے, آپ والد سے ٹکراؤ کریں گے, اسکول میں ٹیچر سے ٹکراؤ کریں گے, آرگنائزیشن میں باس سے ٹکراؤ کریں گے, گھر میں خامد سے ٹکراؤ کریں گے, تو پھر آپ کی زندگی تتر بتر ہو جائے گی. آپ کبھی کسی ایسے بندے کو زیادہ پریشان نہیں دیکھیں گے جو اتھارٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے, لیکن آپ کو ایسے لوگوں کی زندگی میں بہت پریشانیاں نظر آئیں گی کہ جو کسی بھی اتھارٹی فگر کو دیکھ کے اس کے دل میں ایک منفی جذبات ابھر آتے ہیں. وہ سارے منفی کیمیکلز ہیں جو اسے لڑنے پہ مجبور کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حقوق کی جدوجہد کے خلاف ہوں, میں حقوق کی جدوجہد کے بہت حق میں ہوں, لیکن وہ جدوجہد عقل مندی کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ جدوجہد ہونی چاہیے جو نتیجہ خیز ہو. وہ جدوجہد ہونی چاہیے کہ جس میں انتظار کے بعد آپ کو پھل ملتا ہے. وہ جدوجہد ہونی چاہیے جس میں امن پریویل کرتا ہے. آپ احتجاج کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ آنکھیں نیچی کر کے اپنی زندگی میں واپس مگن ہو جاتے ہیں. ٹکراؤ نہیں چاہیے. یہ جو ہمارے اندر انڈاکٹرینیٹڈ چیز ہے نا, گھٹی میں بھر دی گئی ہے کہ آپ نے ہر ایک سے لڑنا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں ہمارا ملک کس سے تنہا ہے. اس ملک میں ہم سب تنہا ہیں. ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی پالیسی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے اندر نکتہ چینی کے نکات ڈھونڈتے ہیں. ہم اس نکتہ چینی میں پہلی فرصت میں توہین ڈالتے ہیں, پھر ہم دفاعیت کرتے ہیں کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پھر جب ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چپ تان لیتے ہیں, پھر ہم بولتے نہیں, پھر ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آفٹر اے لانگ ایکسپیرئنس سب کچھ کرا کے دیکھا ہے, سب کچھ سمجھا ہے, اور اس سے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے دنیا میں چلاؤ, ایسا رہن سہن رکھو کہ جس سے دوسروں کے لیے یا خود آپ کے لیے یا معاشرے کے لیے کوئی اذیت نہ نکلے. یہ سمپل سی بات شروع ہوئی تھی کہ تجربات نہ کریں. سرے دست جو تجربات ہو چکے ہیں, نتائج نکل چکے ہیں, ان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. جب ہم سب کچھ ایسے نتائج جو نکل چکے ہیں, جب جو ریسرچ ہو چکی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, تو ہمیں بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی اچانک ایسی بات سوجھ جاتی ہے جو کہ بہت کارآمد ہوتی ہے. کام کرتے کرتے کوئی نہ کوئی سمجھ میں چیزیں آنے لگتی ہیں, اور پھر ہم اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں. پھر ہم اس کی کمپیٹیبلٹی دیکھ لیتے ہیں, اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں کہ وہ ٹکراؤ تو نہیں رکھتی 7 ہیبٹ سے, وہ ٹکراؤ تو نہیں رکھتی کروشل کنورسیشن سے, وہ ٹکراؤ تو نہیں رکھتی ٹف لو پرنسپل سے, وہ ٹکراؤ تو نہیں رکھتی ایگزیکٹو اسکل سے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ مثبت نکلے گا میرے لیے, دوسروں کے لیے, جسے کہتے ہیں سب کا بھلا اور سب کی خیر ہوگی اس میں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہے.
تو اس کے لیے پرفیکشن نہیں چاہیے, ذرا سی پروگرس چلے گی, 20% سے 21% بہتری کی طرف آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اپنے آپ کو تھپکی دیں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں, اور انجوائمنٹ اندر بکھری پڑی ہے, اس کو سمیٹ لیں. باہر کی چیزوں میں ہم تلاش کرتے رہتے ہیں جو عین, اب دیکھیں ہمیں اپنی ناک نظر نہیں آتی, اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمیں اپنی ناک ہی نظر نہیں آتی, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ناک تلاش کر لینی چاہیے جو کہ بالکل ہمارے قریب ہے, اور پھر اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے جو کہ بالکل ہمارے قریب ہے, ہمارے بس میں ہے, اور ہمارا رائٹ زندگی کو بہتر بناتے رہیں. اور اگر کوئی ہماری زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو ہم لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی بجائے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا شروع کر دیں, ورنہ تو کو ڈپینڈنس یا روگ آ جائے گا ہماری زندگی میں. ہم جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کی مدد بھی ہرگز نہیں کر سکیں گے. اتنا لڑ مر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارے سوچ میں ہوتا ہے نا, لڑ جائیں گے, مر جائیں گے, یہ گھر کے لیول پہ بھی اچھا نہیں ہے, یہ معاشرے کے لیول پہ بھی اچھا نہیں ہے. یہ جو تفریق ہے, کسی بنیاد پر کسی انسان سے تفریق رکھنا جو ہے اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے بہت ڈیزاسٹرس ہے, نقصان دہ ہے. اور ماں باپ اور اپنے بہن بھائی اور اپنے بیوی بچے اور اپنے محلے دار اور اپنے دوست احباب, یہ تو بڑی خاص لسٹ ہے جس کے اوپر آپ کو بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں محبت کا پیغام دوسرے تک آپ پہنچا سکیں پہنچائیں. اور خام خواہ ڈور میٹ نہ بنے, پیپل پلیزر نہ بنے. جہاں یس کہنے کا موقع ہے یس کہہ دیں, جہاں نو کہنے کا موقع ہے نو کہہ دیں. نو کھپ نتھنگ, بس اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے چلیں. اگر آپ بائی پولر ہیں, جیسے کہ میں بائی پولر ہوں, اور مجھے ڈس آرڈر سے بچنے کے لیے روز جد و جہد کرنی پڑے گی. آپ یاد رکھیں کہ جو بندہ بھی ایک خاص اچھا ذہن رکھتا ہے, لائک فائک ہے, اچھے کام کرتا ہے, وہ بائی پولر ہے, اور یہ ایک بڑا پازیٹیو ٹریٹ ہے. لیکن ڈس آرڈر میں جانا اس کی تباہی ہے. تو ڈس آرڈر میں جانے سے بچانا اپنے آپ کو یہ تقاضا کرتا ہے جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں, اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں, سستی سے بچیں, ہلا گلا اور پھڈا نہ کریں. کوئی کرنا چاہے تو پہلو بچا کے نکل جائیں, اور کھانے پینے میں احتیاط کریں. اتنا کھائیں جتنا جینے کے لیے اور صحت کے لیے ضروری ہے. خام خواہ ہر وقت منصوبے نہ بناتے رہے. میں بڑی مشکل سے ان لرن کیا ہے, میرے ذہن میں اتنے منصوبے پکتے تھے, اب بھی پکتے رہتے ہیں. یہ کھانا چاہیے, وہ سوچ سوچ کے بہتا کھانا کھونا کوئی نہیں, لیکن سوچ سوچ کے منصوبہ بنانے کھا لوں. کچھ چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں تو پہلے سوچتا ہوں کھا لوں, پھر کہتے رہ نہیں دیو تو چنگا. یا مجھے رس ملائی جیسے پسند ہے تو آہستہ آہستہ میں نے اسے ان لرن کر دیا. پہلے میں ہر روز ضرور کھاتا تھا رس ملائی, تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اس عادت کو ترک کیا, کیونکہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی بھی مل جاتی ہے. اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے پسند ہیں, اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کھاؤں گا, اور پھر بعض اوقات منگوا لیتا ہوں اور پھر کھاتا بھی کوئی نہیں. پھر میں کہتا ہوں اچھا کل سے ہی فریج میں رکھ لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں, ذرا تسلی رہے گی کہ میرے پاس تو ہے کم از کم یہ چیز. تو اس طریقے سے ہمارے اندر سے بھی تمنائیں سب کے اندر جاگتی ہیں, پر اپنے آپ پہ قابو پانا بھی اس کا. آپ نے کبھی میڈیسن کھائی بائی پولر کے لیے؟ الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ بائی پولر ہونا اور ڈس آرڈر میں ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. تو مجھے بہت جلدی پتہ چل گیا تھا, کیونکہ میرے ننہال میں بائی پولر ڈس آرڈر ایسے کامن تھا جیسے زکام ہوتا ہے. ڈائبٹیز بھی ایسے ہی بہت کامن تھی, اور مجھے ہر روز دور بیٹھے بہت خبریں ملتی تھیں جو کہ بائی پولر ڈس آرڈر کی عام خبریں ہیں. نشہ, سوسائیڈ, مرڈر کرنا اور ہونا, رشتہ داروں میں اور رشتہ داروں سے باہر, جھگڑے فساد, یہ بہت زیادہ تھے. لیکن ایک بیلنسر بھی تھا, میرے جو ددھیال والے تھے وہ بہت ہی ٹھنڈے, نہ سوچنے والے,
نہ جدوجہد کرنے والے، نہ پڑھنے والے. میرے ددحال کے جتنے بھی لوگ تھے آہستہ آہستہ نہایت خاموشی سے یو کے شفٹ ہو گئے. میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے بلایا ہونا ہے، کوئی انہوں نے کام پیا ہونا ہے انہوں دے نال. لیکن جب بھی میں کبھی گیا ہوں اور جا کے ملا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے کچھ نہیں. میں کہتا کہ پھر کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ کہتے وہ یہاں پیسے ملتے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہوئے ہیں، کرتے کچھ نہیں. لیکن وہ کچھ نہ کر کے کمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں میں ہوتی ہیں ننہال ددیال میں، یہ پیپر آؤٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہمارے لیے یہی مسائل ہوں گے. یہ پیپر آؤٹ ہے. اور سب سے پہلے 1983 میں یہ پیپر آؤٹ ہوا تھا اور میں نے کہا کہ اچھا اس پیپر کی تیاری کرنی پڑے گی. اور پھر کبھی کوئی اس طرح کی میڈیسن جو کہ عام طور پر لوگ کسی نہ کسی طرح ٹرینکلائزر یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، کبھی دل نہیں چاہا، کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی. اور ہاں ایک چیز ہے کہ واک کبھی مس نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد سونا ہے، کوشش کرنی ہے کہ روز پوری کرنی ہے. یہ ایک اپنا موٹو رکھا ہوا ہے، کوشش کرنی. ہاں میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا. میں اگر سفر میں بھی ہوں تو میں جہاز میں واک کر لیتا ہوں، پوری ایئرپورٹوں پہ پوری کر لیتا ہوں. تو گھر پہ میں بہت واک کر لیتا ہوں، بارش ہو تو چھتری لے کے میں واک کر لیتا ہوں. اور ان چیزوں کے لیے کوئی ایکسکیوز تلاش نہیں کرتا، گرمی ہو سردی ہو. کھانے پینے میں اگر ایک ٹائم زیادہ کھا لوں تو پھر اگلے 2-3 ٹائم میں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر میں کھاتا ہوں. میری کوشش ہے کہ رفڑ ڈولا فساد بھی نہ ہو. اگرچہ آزمانے کے لیے لوگ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ڈالے ہوتے ہیں. بے شک ٹائم لے لیں لیکن دل پہ نہ لگائیں، اسے زندگی کا حصہ سمجھیں. جب کوئی آپ کو سٹریچ کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو میری ایکسرسائز کے لیے بھیجا ہوا ہے، میرے اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مصروف رکھنا ہوتا ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق کردار چلانا ہوتا ہے اس کا. تو زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے. ایک عام سی زندگی گزارنے میں بھی بہت مزہ ہو سکتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں جوائے آف لیس. ہمیں ممتاز ہونے کا شوق جو ہے بعض اوقات کافی مشکلات میں مبتلا کرتا ہے. آؤٹ سٹینڈنگ ہونے کا شوق، لوگوں کو پیچھے چھوڑ جانے کا شوق، لوگوں کو لڑائی مار کٹائی میں پچھاڑنے کا شوق. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ٹی وی پہ 2 بندوں کی قبولیت تو اسی سے کیا ہے نا، معاشرے میں قبولیت تو انہی سے کیا ہے کہ جب آپ ممتاز ہوتے ہیں دوسروں کو پیچھے چھوڑ. نہیں، کوئی قبولیت نہیں ہے. ایسے تمام لوگوں کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں جو در حقیقت امتیاز حاصل کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ جو بہت سادہ سا عام سا آدمی ہو، اس کو کبھی تنقید کا سامنا ہوا؟ ہمیشہ یہی کہیں گا نواز شریف چور ہے، اچھا عمران خان ایسا ہے. تو جو آؤٹ سٹینڈنگ لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ باتیں تنقید ان کو سننی پڑتی ہے. تو جوائے آف لیس اس میں ہے کہ اگر آپ تھوڑے کو انجوائے کر سکیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہیومن ریس سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، ہیومن ریس میں شامل ہونے کی کوشش کریں. آپ اپنے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی ہوں، ڈرائیور ہو، گارڈ ہو، کوئی اسسٹنٹ ہو، کوئی آپ کا مددگار ہو، اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ہمارے گھر میں ایک میاں بیوی ہیں جنہوں نے پیسے جمع جوڑ کر کے پچھلے 3-4 سال میں کچھ جانور لیے تھے جیسے گائے بھینسیں. تو وہ اچانک چوری ہو گئے جانور وہاں سے اور وہ اس کو بڑا دکھ ہے. اور وہ روز میرے پاس صبح میں جب پڑھنے لکھنے بیٹھتا ہوں تو آ کے میرے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہے. پھر رونے بھی لگتا ہے. پھر میں اس کی بات سن لیتا ہوں تو پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اچھا چلو تم حکمت عملی بدلو، تم
نے سوچا تھا کہ اس طرح تم اپنی مالی حالت بہتر بناؤ گے. اس کا خیال تھا کہ جب جانور زیادہ ہو جائیں گے تو بیچ کے چھوٹا سا گھر بنا لیں گے. تو میں نے کہا چلو حکمت عملی بدلو, تم سوچ بدلو, تم انشاءاللہ تمہارے اندر جلتی ہوئی تمنا ہے تو تم اپنا گھر ضرور بناؤ گے. تو یہ اس طرح عام لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا وقت صرف کرنا چاہیے. اس سے آپ کے اندر گریٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ان مشکلات کا سامنا نہیں ہے. آپ کے سامنے معاشرے میں لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے. آپ اس طبقے سے ہیں جن کو مہنگائی اتنا ڈسٹرب نہیں کر رہی, لیکن آپ کے گھر کے اندر نشے کی بیماری کا ایک ایسا فساد ہے جو تصادم کی کیفیت رکھتا ہے, جو ہر وقت دھڑکا لگائے رہتا ہے کہ ابھی کو فون آئے گا, ابھی دروازہ کھٹکے گا, ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. ریسٹ اور سلیپ دو مختلف چیزیں ہیں. سلیپ ایک فینومینا ہے جو کہ جس میں آپ کو ارد گرد کے ماحول کی خبر نہیں ہوتی. ریسٹ ایک فینومینا ہے جو ملتا جلتا ہے, لیکن آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ارد گرد کے ماحول کی خبر ہوتی ہے. تو جیسے دوپہر کو آپ ریسٹ کرتے ہیں اور رات کو آپ سوتے ہیں. دوپہر کو جو کیلولا کہا جاتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ سچ مچ سو جائیں, اس میں آپ صرف ایک بریک لیتے ہیں کہ آپ کی بیٹری دوبارہ چارج ہو جائے. کیونکہ اگر آپ صبح 7 بجے کام شروع کرتے ہیں تو 2-3 بجے تک بیٹری آپ کی ڈاؤن چلی جاتی ہے اور آپ کے ڈیسیژن میکنگ پاور کم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو گھنٹے 1.5 گھنٹے کا اگر ریسٹ مل جائے تو آپ نئے سرے سے وہی تازگی محسوس کرتے ہیں. وہ ایک بیچ میں بریک آنا ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے ضروری ہے. لہٰذا آپ بڑے اچھے طریقے سے ایک دن کو 2 دنوں میں بھی تقسیم کر لیتے ہیں, جیسے کہ میں کرتا ہوں کہ سویرے 5 بجے اٹھا, 11 ساڑھے 11 پھر سونے کی تیاری, پھر 2:30 بجے اٹھے, پھر 3:30-4 بجے آ گئے, پھر 8 بجے تک کام کیا, پھر چلے گئے. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ میری زندگی بہت مناٹنس ہے, یہ کوئی زندگی ہے, یہ کوئی فلاں, بڑا ترس کھاتے ہیں مجھ پہ, بڑی مہربانی ان کی. لیکن مجھے اپنی زندگی تو مزہ دیتی ہے. مجھے جب ولنگ ویز آتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے, جب واپس گھر جاتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے. مجھے پتا ہے اس سے زیادہ اور کچھ مانگ سکتے ہیں آپ, کہ ولنگ ویز میں آتا ہوں تو انرجی بھرنا شروع ہو جاتی ہے, انرجی بھر جاتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں. تو اور کوئی ادھر ادھر کوئی ایسا انجوائے کرتے ہیں اس کو. لوگ انرجی کی خاطر نشے کرتے ہیں. اگر آپ کو نشے کے بغیر انرجی ملتی ہے تو اور کیا چاہیے آپ کو, اور کیا چاہیے. تو جو مزہ ہے وہ اندر ہی ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. اور یہی سبق ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کیا, اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. عمل میں آتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے, تو مجھے کتنا وقت لگا. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اچھا یہ کام میں اگر پہلے کر لیتا تو کتنا اچھا تھا, پر ایسا ہو نہیں سکتا. آئی کین ناٹ گو بیک ان ٹائم. جو جس وقت ہو جائے وہی اللہ کا ٹائم فریم ہے. لہذا کبھی ریگریٹ نہ کریں کہ وقت ضائع ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. وقت وہی ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں. لمحہ موجود ہی اصل وقت ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.